بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو زنا کے سزا کے بارے میں، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر زانی محسن ہے یا محسنہ ہے تو ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کو سنگسار بھی کیا جائے گا۔ پھر آخر میں یہ بات پڑھی کہ اگر گڑھے میں اس عورت اور مرد کو رکھ کے اس کو مارنا چاہا اور زنا بھی بینہ کے ذریعے ثابت ہوئی تھی، یا ان کو پتھر ابھی نہیں لگے تھے اور وہ بھاگ گئے تو ان کو واپس کیا جائے گا۔ تو کل کے عبارت میں ایک جملہ تھا، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے واضح ہوا ہوگا، یعنی اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے، والخلاف فی الثانی خاصہ، یہ جملہ تھا۔ تو ثانی سے مراد یہ تھا کہ جب زنا بینہ کے ذریعے ثابت نہ ہو اور پتھر بھی اس کو ابھی نہیں لگے، آیا اس کو لوٹایا جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف تھا۔ خوب، جبکہ مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اصابت شرط نہیں ہے لوٹانے میں، اس لیے کہ لوٹانے کا حکم جو ہے کیا ہے، وہ مطلق ہے۔ تو مطلق کا مطلب یہ ہے چاہے اصابت ہو چاہے اصابت نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں اصابت کی صورت میں یہ حکم ہوگا، عدم اصابت کی صورت میں یہ حکم ہوگا، بینہ کی صورت میں یہ حکم ہوگا، اقرار کی صورت میں یہ حکم ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو ہم مزید انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب حد ساکت ہو گئی یا حد اس پر رہے گی لیکن فی الحال اس کو مہلت دی جائے گی۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حد ہی ساکت ہو جائے گی، نتیجے میں اس کو اس جرم کی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو رسول اکرم نے اپنے زنا کا اس نے اقرار کیا تھا، اور اس کو جب گڑھے میں رکھ کر مارنا چاہا تو وہ بھاگ گیا، تو اس کو ایک شخص نے، جس کا نام بھی جو ہے کیا ہے ہم عبارت میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو جو ہے کیا ہے وہ غالباً زبیر نام ہے، اس نے اس کو مارا تھا۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ جب وہ بھاگ گیا تو تم نے ان کو کیوں مارا؟ اگر علی تمہارے ساتھ ہوتے تو تم کبھی بھی جو ہے کیا ہے گمراہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اب اس کو وارثوں کو دیت دینی پڑے گی۔ وہ رسول اکرم نے بیت المال سے دیت ادا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ بیت المال سے دیت کیوں ادا کی، خود زبیر سے دیت لیتے؟ کہتے ہیں چونکہ رسول اکرم نے ان کو کہا تھا کہ اس کو جا کے سنگسار کرو، تو گویا کہ رسول اکرم کی اجازت تھی ان کو سنگسار کرنے کی، پھر اس سے اشتباہ ہو گیا، تو خطا کی صورت میں بیت المال سے اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ خوب، اب کہتے ہیں کہ سنگسار میں پہلا پتھر کون مارے گا؟ اگر بینہ کے ذریعے زنا ثابت ہوئی ہے تو گواہ پہلا پتھر ماریں گے، یہ بھی واجب ہے، اور اگر اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے زنا کی ہے تو پھر اس کو پہلا پتھر جو ہے کیا ہے وہ امام علیہ السلام مارے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ لوگوں کو بھی اعلان کر کے آپ بتائیں کہ فلاں چوک پہ مجرم کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اس بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے عذاب پر مومنین کا ایک طائفہ جمع ہو، طائفہ یعنی ٹولہ، گروپ، کتنا؟ بعض کہتے ہیں ایک آدمی بھی ہو تو کافی ہے، بعض کہتے ہیں 10 ہوں، بعض کہتے ہیں اتنے ہوں، بہرحال تو یہ اس حوالے سے جو ہے کیا ہے یہ ہماری گفتگو ہوگی۔ پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قوم کا آنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ پھر دوسرے ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدْ فعل امر ہے، اور امر جو ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی واجب ہے قوم کا حاضر ہونا۔ اب آگے والمشہور، خوب جناب، کہتے ہیں کہ مشہور نظریہ کیا ہے؟ ہم نے تو پہلے جو ہے کیا ہے جناب پڑھا ہے وہ ایک گروپ کا نظریہ،
عدم اشتراط الاصابت، شرط نہیں ہے کہ پتھر لگیں تو مثلا اس کو واپس نہ کیا جائے یا واپس کیا جائے، للاطلاق، اس لیے کہ یہ جو دلیل ہے جناب یہ مطلق ہے کہ اس کو لوٹایا جائے گا۔ وَلِأَنَّ فَرَارَهُ، اور پھر کہتے ہیں کہ اس بندے کا بھاگ جانا اقرار والی صورت میں تو ایسے ہے بے منزلت رجوع، اس لیے کہ یہ گویا کہ اپنے اقرار سے دستبردار ہو رہا ہے، وہ اعلم بنفسہ، اور یہ شخص اپنے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے کہ اس نے زنا کی ہے یا زنا نہیں کی ہے، تو نتیجے میں اقرار والی صورت میں اس کو نہیں لوٹانا چاہیے، چاہے اصابت ہوئی ہو چاہے اصابت نہ ہوئی ہو۔ وَلِأَنَّ الْحَدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى تخفیف، اور یہ تیسری دلیل یہ کہ حد کی بنا رکھی گئی ہے کس پر؟ تخفیف پر۔ تخفیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تاکہ حد کم سے کم جاری ہو۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشہور والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عدم و اشتراط الاصابہ، آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو نہیں لوٹائیں گے اگر اسے پتھر لگے، کہتے ہیں نہیں لگنے والی بھی شرط نہیں، تو گویا کہ اطلاق دلیل اول ہے عدم لوٹانا کی، اور پھر دوسری دلیل ان فرارہ ہے عدم لوٹانے کی، اور تیسری دلیل جو ہے کہ تخفیف والی ہے۔ وفی هذه الوجوہ نظر، فرماتے یہ جو آپ نے تین دلیل پیش کیے ہیں ان دلیل میں ہمیں اعتراض ہے۔ آپ نے پہلے جو کہا کہ بھائی وہ دلیل اول مطلق ہے، وہ مائز والی حدیث ہے، کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، نتیجے میں اس کو نہیں مانیں گے، اور جو دوسری دلیل آپ نے کہی تھی کہ اقرار سے یہ مکر جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نہیں بھائی ممکن ہے کہ پتھر لگنے کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوئی ہو، اس کو درد ہو، اس لیے یہ بھاگ رہا ہے، اور یہ جو آپ نے تیسری دلیل بتائی کون سی؟ کہ تخفیف اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی شک و شبہ وارد ہو تو پھر حد جاری نہیں ہوگی۔ وہ مستند تفصیل، اور یہ جو تفصیل تھی کہ وہ شخص جو بھاگ گیا ہے اگر اسے پتھر نہیں لگے ہیں تو لوٹایا جائے گا، اور اگر پتھر لگے ہیں تو نہیں لوٹایا جائے گا، روایت الحسین ابن خالد عن الکاظم علیہ السلام، وہ روایت نقل کی ہے جناب حسین نے جو بیٹا ہے خالد کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، لیکن وہ مجہول، یہ شخص بھی مجہول ہے، اس کی روایت پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ، اگر زنا بینہ کے ذریعے ثابت نہیں ہوئی بل بِإِقْرَارِهِمَا، بلکہ مرد اور عورت کے اقرار کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، وَإِصَابَتِهِمَا الْحِجَارَةَ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ، اور اس قول کے مطابق ان کو پتھر بھی لگے جو قول شیخ توسی کا تھا اور ابن براج کا تھا، لم یعادا، تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اتفاقاً، اس بات پر جو ہے کیا ہے اتفاق ہے کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ وہ پھر روایت مائز، اور مائز والی روایت میں ہے انہو لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجم ہی، جب رسول اکرم نے حکم کیا کہ اس کو رجم کرو، سنسار کرو، حرب من الحفیرت، تو وہ جو ہے کیا ہے اس گڑھے سے نکل کر بھاگ گیا، فرماہ زبیر بساق بعیر، پھر بعیر نے اس کو مارا اونٹ کی جو ہے کیا ہے پنڈلی کے ساتھ، یعنی کوئی جو ہے کیا ہے اس کی پنڈلی میں کوئی چوٹ ماری، فلحقہ القوم، وہ مثلا گر پڑا یا وہ زخمی ہو گیا، تھوڑا سلو ہوا تو قوم اس کے پاس پہنچ گئی، فقتلوہ، پھر اس کو قتل کر دیا قوم نے، ثم اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلک، پھر قوم نے آ کے رسول اکرم کو بتایا کہ وہ تو بھاگ رہا تھا ہم نے اس کو مارا، فقال، تو نبی کریم نے فرمایا حلا ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں، اذ حرب یذهب، جب وہ بھاگ رہا تھا اور جا رہا تھا، فانما هو الذي اقر على نفسه، بتحقیق یہ مائز تھا جس نے اپنے اوپر اقرار کیا تھا کہ میں نے برا کام کیا ہے، وقال علیہ السلام، اور رسول اکرم نے فرمایا اما لو کان علی حاضرا لما ضللتم، اگر علی علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوتے تو تم گمراہ نہیں ہوتے، وہ ودا ہو، پھر رسول اکرم نے مائز کا جو دیت ادا کی، من بیت المال سے اس کی دیت ادا کی، وظاہر الحکم اعادت ہی،
کہتے ہیں یہ جو آپ ظاہری حکم لگا رہے ہیں کہ اس زانی کو واپس گڑھے میں نہیں لایا جائے گا، اس کا ظاہر کیا ہے؟ سقوط الحد ان ہو، اس حد ساکت ہو جائے گی. خوب. فلا یجوز قتلہ، تو پھر جائز نہیں ہے اس زانی کو قتل کرنا، ہین اذن، جب وہ بھاگ جائے اس گڑھے سے، بذالک ذنب، اس گناہ کے بارے میں جس کے لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی. فَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا، اگر اس مجرم کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا، اقتص من القاتل، تو جس نے اس کو قتل کیا اس کا قصاص کیا جائے گا، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَخَطْأً، اور اگر اس نے خطأً اس کو قتل کیا ہے، یعنی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو ادیت، تو پھر دیت دینا ہوگا. وفي روایت ارشاد الیہ، اور روایت میں بھی اسی بات کی طرف ارشاد ہے کہ خطا کی صورت میں دیت دینی پڑے گی. وَلَعَلَّ ایداؤہ من بیت المال، شاید ماعز کی دیت بیت المال سے دینا کیوں تھی؟ لِوُقُوعِہِ، اس لیے کہ ماعز کا قتل واقع ہوا تھا منہم، اس قوم سے، خطا کی صورت میں، مع کونہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد حکمہم فیہ، جبکہ رسول اکرم نے اس قوم کو حاکم بنایا تھا فیہ، اس ماعز کے قتل میں. فیکونو، تو پھر ان کا یہ مارنا ایسے ہے جیسے کہ حاکم کی طرف سے جو ہے کیا ہے وہ مارا گیا ہے، حاکم کی طرف سے یہ خطا کی گئی، حالانکہ ہمارے حاکم معصوم ہے، وہ خطا نہیں کرتا، اس لیے کافی تشبیہ لائے ہیں. ولو فر غیرہ من المحدودین، اچھا اگر زنا کار کے علاوہ اور جو لوگ حد کے مستحق ہوتے ہیں وہ بھاگ جائیں، اعید، تو ان کو واپس کیا جائے گا مطلقہ، چاہے ان کی معصیت بینہ کے ذریعے ثابت ہو چاہے اقرار کے ذریعے ثابت ہو. وحیثو یثبت الزنا بالبینۃ، جب زنا ثابت ہو بینہ کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا؟ یبدأ برجمہ، اس کے رجم کی ابتدا کرے گا کون؟ اشہود، جناب شاہد حضرات، وجوباً، یہ ان پر واجب ہے. وفی مقر، لیکن اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو پتھر کون مارے گا؟ یبدأ الامام، اس کے پتھر مارنے میں ابتدا امام کرے گا. ویکفی فی البداءۃ مسمى الضرب، اور کافی ہے اسے ابتدا کرنے میں کہ جس کو عام نام دیا جائے کہ اس نے اس کو پتھر مارا ہے. وَيَنبَغِي عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِحْبَابِ، اور بہتر ہے استحباب کے عنوان سے، اعلام الناس، لوگوں کے پاس ہم اعلان کریں، ان کو اطلاع دیں، بے وقت رجم، کہ فلاں ٹائم سنسار کیا جائے گا، لِيَحْذُرُوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، وَيَعْتَبِرُوا، اور وہ بھی عبرت لیں کہ ایسا کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ برائی ہو سکتی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَيَنزَجِرْ، اور رک جائے من یشاہد، جو بندہ مشاہدہ کر رہا ہے اس سنسار کو، ممن اتا مثل ذالک، جو اس قسم کی برائیاں کر چکا ہے، اور یریدہ، یا برائیاں کی نہیں ہے لیکن ارادہ ہے کہ میں یہ برائیاں کروں گا، بس اس وجہ سے اعلان کرنا ہے. وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے، وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں اور حاضر ہونے چاہیے ان زانی اور زانیہ کی سزا پر مومنین میں سے ایک ٹولہ. ولا یجب، لیکن یہ جناب اعلام واجب نہیں ہے، للاصل، اصل سے مراد برات، ہم شک کرتے ہیں کہ اعلان واجب ہے، یعنی اصالت العدم کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے. قیل والقائل ابن ادریس والعلامہ وجماعت، اور قائل ابن ادریس ہے، علامہ ہے اور جماعت، یجب حضور طائفۃ، واجب ہے ایک ٹولے کا حاضر ہونا، عملا بظاہر الامر، عمل کرتے ہوئے ظاہر امر پر. کون سا؟ ولیشہد وہو الاقوی، شہید ثانی فرماتا ہے کہ یہ قول قیل قوی ہے، یعنی حاضر ہونا ضروری ہے. واختلف، اور اختلاف کیا گیا ہے، فی اقل عدد طائفۃ، کہ اس طائفہ میں کم از کم کتنے لوگ ہونے چاہیے، التی، وہ طائفہ، کہ یجب حضورہا، جس کا حاضر ہونا واجب ہے، او یستحب، یا اگر ہم استحباب کے قائل ہو جائیں تو ان کا حاضر ہونا مستحب ہے. فقال العلامۃ والشیخ فی النہایہ،
پھر علامہ نے کہا ہے اور شیخ توسی نے کہا ہے کتاب نہایہ میں اقلھا واحد، طائفہ میں کم سے کم مراد جو ہے کہ ایک بندہ تو حاضر ہونا چاہیے۔ خوب یہ انہوں نے کہا لأنہ اقل الطائفت لغتاً، اس لیے کہ لغت کے لحاظ سے ایک گروہ کا کم سے کم جو ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے۔ فیحمل الامر المطلق، بس یہ جو طائفتن یہ مطلق ہے، اس کو حمل کیا جائے گا اقل مطلق پر جو کہ ایک ہے۔ لأصالت البراءت من الزائد، ہم زائد میں شک کرتے ہیں کہ آیا زائد کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اصالت البراءت کہتی ہے زائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔